بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھارت کو سبق سکھانے کا وقت آن پہنچا۔ پوری دنیا امن کی حامی ہے سوائے بھارت کے۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس نے تہیا کر رکھا ہے کہ دنیا میں امن قائم ہونے نہیں دینا، جس کے لیے کشمیر کے چپے چپے پر کاری وار کر کے ظلم اور درندگی کے نشان چھوڑ رہا ہے۔ ایک کشمیر ہی نہیں، اس کے اندر 26 ریاستیں دہلی سرکار کے ظلم کا شکار ہیں اور اس سے آزادی چاہتی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ باقاعدگی سے دیکھ سکیں۔ اقوام عالم نے امن کے قیام کے لیے انصاف اور سماجی ماحول یقینی بنانے کے لیے اقوام متحدہ تشکیل دی۔ اکتوبر میں اس کا یوم تاسیس بھی منایا جائے گا، مگر اقوام متحدہ اور اس کی سلامتی کونسل نے اپنے قیام سے لے کر کشمیر کے لیے اب تک کیا ہی کیا ہے۔ تاریخ تو یہی ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہتھیار دیکھا بس اسی کی حمایت کر دی اور اس کے لیے ہر قسم کی قرارداد بھی منظور کر لی۔ بھارت بھی شاید اسی لیے سلامتی کونسل کی رکنیت چاہتا ہے، مگر یہ کام نہیں ہوگا۔ اس کام کے لیے بھارت کو سری نگر، بارہمولہ، پلوامہ اور کشمیر میں آباد قبرستانوں سے معافی مانگنا ہوگی۔ کشمیر کے عوام کو ان کا خود ارادیت حق دینا ہوگا۔ اس کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں، بلکہ بھارت کے لیے یہ جائز سمجھی جائے کہ اس کے ظلم ہی اتنے ہیں کہ اس مستقل طور پر اسے یہ حق اور موقع دیا ہی نہ جائے۔ پاکستان نے بہت اچھا کام کیا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مستقل نشست کے لیے بھارتی مطالبے کو مسترد کر دیا۔ عالمی ادارے میں بھارت جیسی فسطانی ریاست کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ نریندر مودی تو سوال اٹھا رہا ہے کہ اسے کتنا انتظار کرنا ہوگا۔ دہلی کو ہمارا جواب یہی ہے اور ہوگا بھی کہ ساری عمر بھی لگے رہو، یہ منصب نہیں لینے دیا جائے گا، کیونکہ کشمیری عوام کا سانس بند کر کے عالمی ادارے کی رکنیت مانگنا خود ایک باعث شرم ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے بہت خوب رد عمل دیا کہ سلامتی کونسل میں بھارت رکنیت نہیں دی جا سکتی، اور ہمیں یہ قبول ہے۔ بلا شبہ ہم ایک پرامن ملک کے طور پر عالمی ادارے کی قراردادوں کی حمایت کرنے کے عوض اقوام متحدہ میں اصلاحات چاہتے ہیں۔ سلامتی کونسل میں غیر مستقل ارکان کی توسیع 10 سے 20-21 تک چاہتے ہیں تاکہ اقوام متحدہ کے 193 رکن ممالک کی نمائندگی یقینی بن سکے۔ لیکن اس وقت دنیا کی نظریں مسئلہ کشمیر پر ہیں۔ بھارت نے کشمیر کا حق مار رکھا ہے، بلکہ گزشتہ سال اگست میں خصوصی درجہ ختم کر دیا اور اب وہاں مسلم آبادی کا توازن بگاڑ رہا ہے۔ سخت پابندیاں اور سخت کرفیو پر پوری دنیا میں تشویش پائی جاتی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں درندگی اور سفاکیت بڑھ رہی ہے۔ خاموشی اقوام متحدہ کی کارکردگی بھی سوالیہ نشان ہے۔ اس کے رویے میں تبدیلی نہ آئی تو اس کا حشر بھی لیگ آف نیشنز جیسا ہوگا۔ مودی اب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی رکنیت کے حصول کے لیے کوشاں ہے۔ اس کی رکنیت اس کے مقدر میں نظر نہیں آتی۔ بھارت فسائیت کا مرکز بن چکا ہے۔ 26 بھارتی ریاستوں میں ریاستی دہشت گردی کے خلاف آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی بحران بدترین شکل اختیار کر چکا ہے۔ اقلیتوں کے ساتھ بھارت میں شرمناک سلوک کے خلاف عالمی تنظیمیں آواز اٹھاتی رہتی ہیں۔ امریکی سینیٹرز کے ایک اہم گروپ نے بھارت میں مذہبی آزادیوں پر ریاستی قدغنوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور امریکی حکومت سے فسادیت کے مرتکب بھارت کے خلاف سخت نوٹس لینے اور بھارت کو اقلیتوں کے لیے خطرناک ترین ملک قرار دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ستم دیکھیے کہ ایک طرف بھارت میں انسانی حقوق پامال ہوتے ہیں، انصاف کا سر قلم ہو رہا ہے، کشمیر میں آزادی کا سورج طلوع نہیں ہونے دیا جا رہا اور پھول کلیاں مسلی جا رہی ہیں، زعفران کے کھیت ویران ہو رہے ہیں، قبرستان سجائے جا رہے ہیں، اور بھارت سلامتی کونسل کی رکنیت مانگ رہا ہے۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ کشمیر صرف ایک ریاست نہیں، بلکہ وہاں تمام اقلیتیں ریاستی تشدد اور عدم تحفظ کا شکار ہیں، اور دوسری طرف بھارت سلامتی کونسل کی مستقل رکنیت کا مطالبہ کر رہا ہے۔ دنیا کے اس معتبر فورم کی رکنیت کا طلبگار ہے جس کی قراردادوں پر 72 سال سے عمل کرنے سے انکار کر رہا ہے۔
بھارت کسی بھی طور پر سلامتی کونسل کا رکن بننے کی اہلیت نہیں رکھتا، بلکہ اسے بلیک لسٹ میں شامل ہونا چاہیے۔ فنانشل کرائمز انفورسمنٹ نیٹ ورک کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت کی جانب سے منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کی گئی ہے۔ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ 44 بھارتی بینک منی لانڈرنگ میں ملوث پائے گئے ہیں۔ بھارتی بینکوں نے 3201 غیر قانونی ٹرانزیکشنز کے ذریعے 1 ارب 53 کروڑ ڈالر کی منی لانڈرنگ کی۔ منی لانڈرنگ میں بھارتی نوادرات کے اسمگلر بھی شامل ہیں، اور انڈین پریمیئر لیگ IPL میں بھی منی لانڈرنگ کا پیسہ استعمال ہوا ہے۔ نیوکلیئر سپلائر گروپ اور سلامتی کونسل کی رکنیت کے درخواست گاہ بھارت کو تو اصولی طور پر FATF کی بلیک لسٹ میں ہونا چاہیے، مگر دنیا خاموش کیوں ہے؟ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ شکریہ۔